قرب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور پھر ان پر کتابیں نازل فرمائیں. 104 کتابیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کار عظیم کے لیے چنا اور ان کو سکھایا، اللہ کا کلام بتایا کہ اللہ نے یہ نازل کیا، یہ حکم ہے، سیکھے. اور سیکھنے کے بعد اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہری دور تھا وہ پورا ہوا، یعنی آپ کا وصال مبارک جو ظاہری ہے اس پر آپ نے وفات پائی اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ساری کی ساری میراث جو ہے آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے کر دی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کا سب دین پر قربان کر دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بھی ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے رہے اور پھر ان کی صحبت میں جو بیٹھے انہوں نے ان سے سیکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. یوں سلسلہ چلتا رہا آج ہم تک پہنچ گیا. اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لوگ علماء سے بزن ہو رہے ہیں تو اس کو آپ بزن ہونا یوں کہہ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ علماء سے کیا بزن ہوں گے، ان کو بزن کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پر ایک پلانٹیڈ طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہوں گے تو آپ اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے اپنے آپ کو ٹچ میں رکھیں گے. جب آپ ان سے دور رہیں گے تو اس شعبے کے بارے میں آپ کو کیا آگاہی ہوگی؟ آپ تو بالکل بھی اس کی بارے میں جو ہے وہ آگاہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے ماہر سے رابطے میں نہ رہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، یہاں پر یہ تعلیمی ادارے ہیں نا. اچھا، پھر مدارس ہیں، یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہر شعبے میں تعلیم دی جاتی ہے. یہاں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ اس طرح جو ہے وہ یہ اس شعبے میں مہارت حاصل کر سکتے، اس کے اصول بتائے جاتے ہیں، قوانین بتائے جاتے ہیں اور جس شعبے کا، جس فن کا جو ماہر ہوتا ہے اس سے وہ فن حاصل کیا جاتا ہے اور اس سے حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اس شعبے میں وہ منواتے ہیں. دین متین جو ہے وہ لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا سمجھ لیا ہے کہ بس ساری چیزوں کے لیے ٹیوٹر ضروری ہے، ہر چیز کے سکھانے کے لیے استاد بھی ضروری ہے، لیکن دین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. بس آپ خود جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ لو اور خود سیکھ لو اور سمجھ لو اور خود ہی اس پر عمل کر لو، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی حاجت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ٹوٹلی طور پر آپ جو ہے وہ گمراہی والی بات کریں گے اگر اس طرح کریں گے. تو آپ اگر یہی قاعدہ ہے نا، چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہی قاعدہ ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتائیں کہ پھر کیمسٹری کے لیے استاد کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ کہیں کہ کیمسٹری کی بک لے لو، اس کی شرح بھی لے لو، اس کو سیکھ لو، زولوجی سیکھ لو، باٹنی سیکھ لو، میتھمیٹکس سیکھ لو، ساری چیزیں خود سیکھ لو اور خود سیکھ کے پھر اس کو جو ہے مطلب وہ خود اس کو دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اس کے لیے آپ نے ٹیوٹر جو ہے وہ مقرر کیے ہوتے ہیں، آپ نے یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پروفیسر، بڑی بڑی یعنی تنخواہیں دی جاتی ہیں، یعنی بڑا بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر، بجٹ پاس ہوتا ہے باقاعدہ تعلیم کے اوپر. تو مطلب یہ کہ پھر یہ سب بیوقوف ہیں. صرف آپ پھر اسلام کی بات نہ کریں، پھر آپ صرف مدرسوں کی بات نہ کریں، صرف علماء اہل سنت کی بات نہ کریں، پھر آپ بات کریں ہر انسٹیٹیوشن کی، ہر اس ادارے کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے. پھر وہاں کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے اور ظاہر دین بھی ایک علم ہے اور ایک فن ہے اور ایک ظاہر ایک شعبہ ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب دینی استاد کی جب ضرورت پڑتی ہے تو آیا دیکھا یہ جائے گا کہ دینی استاد آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے یا اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے. اگر کوئی شخص سیکھنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ جناب علی کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث پڑھنے کی، قرآن پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی حدیث پڑھ لی آپ نے بس ٹھیک ہے، اب ائمہ فقہا کی کوئی ضرورت نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی ضرورت نہیں، امام شافعی کی کوئی ضرورت نہیں، امام مالک کی کوئی ضرورت نہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کوئی ضرورت نہیں، یہ محض باطل باتیں ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نیچے چلے آئیے کہ جناب کسی کی بھی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی کتابوں کی حاجت نہیں، بس آپ جو ہے وہ خود مطالعہ کر لیں اور خود کر لیں. تو اندازہ کر لیں کہ اس میں، اور پھر یہ کوئی کہے کہ جناب فلاں صاحب ہیں جن پر جو ہے وحی بھی آتی ہے تو وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے جو ہے وہ فیض یافتہ ہیں، لہٰذا وہ بھی نبی گردانے جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو ہیں دین کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں
اور دین کے اصول و ضوابط کے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کی یہ نفی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب کو گمراہ۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے سوال میں فرمایا کہ جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اصل بات بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جانا، ان کے پاس نہ جانا، حدیث پہ مت پڑھنا، کوئی کہتا حدیث کو چھوڑ دو، یہ تو کئی عرصے کے بعد بنائی گئی تھی، پھر کوئی کہتا جی کہ وہ جو ہے وہ ائمہ کی بات نہیں ماننا، یہ جو فقہ ہے انہوں نے خود مرتب کی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کوئی یہ کہتا ہے، پھر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ صحابہ کو نہ مانو اہل بیت کو مان لو، پھر کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کو جو ہے وہ نہ مانو صرف صحابہ کو مانو۔ تو یہ جو اتنی شدت ہے نا، اس سے ہم روکتے ہیں، دین نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اعتدال کا راستہ جو ہے اپنایا جائے، نہ کہ اعتزال کا راستہ اپنایا جائے۔ اعتزال یہی ہے صحابہ کو مانو، جو ہے اپنا اہل بیت کو نہ مانو، اور اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کو مانو اور جو ہے وہ صحابہ کو نہ مانو، تو اس میں اعتزال ہے، ایک طرف کو چلے گئے آپ کو اعتدال کے ساتھ رہنا ہوگا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہوگا اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بھی دیکھنا ہوگا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کی شان کو بیان کریں دوسرے کی شان میں تنقید کریں، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہی نہیں۔ قرآن مجید جو ہے اہل بیت کی شان میں بھی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بھی ہے، اور بزرگان دین اولیاء اللہ کی شان میں بھی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جناب کہیں گے کہ یہ اولیاء اللہ کے پاس نہ جاؤ، اولیاء اللہ کیا دے دیں گے آپ کو، ان سے دور کرو۔ مطلب آپ کو دین سے قریب کرنے کے بعد ہی قرب الہی نصیب ہوگا۔ جب آپ دین کے قریب ہی نہیں آئے تو قرب الہی کیسے آپ کے قریب ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے آپ۔ مثلا مثال کے طور پر ایک میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اگر آپ کو قرب الہی پانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، یہ ضروری ہے، قرآن مجید نے بیان کیا۔ اچھا پھر ماں باپ کے بارے میں بیان کیا قرآن مجید نے، تو لہٰذا ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا احترام، سب کچھ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا، تو اولیاء اللہ کے دربار پر جائے، اولیاء اللہ جو زندہ اولیاء اللہ ہیں، جو واقعی پورے شریعت پر آج کل ہوتا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر شریعت پر پورا نہیں ہے اور وہ اس کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی کہ وہ ایک جامع کامل پیر بن سکے، اس میں وہ شرائط پائی نہیں جاتی، لوگ آنکھیں بند کر کے اپنا سرمایہ ضائع کرتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ دھمال ڈال دیتے ہیں وہاں، اور وہ اپنے سب کچھ اپنا حتیٰ کہ ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے ایمان برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اور اپنا بچانا ہے ایمان اللہ کے بندوں کے ذریعے۔ وہ کیسے کہ آپ اللہ کے بندوں سے وہ سیکھیں کہ انہوں نے اپنا ایمان کیسے بچایا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پینسل پکڑنا سکھانا ہے بچے کو کہ بیٹا پینسل کیسے پکڑتے ہیں، تو جب آپ خود پینسل پکڑنا سیکھتے ہیں اور کسی سے سیکھتے ہیں، کبھی زندگی میں آپ نے بھی پینسل کو پکڑنا سیکھا، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ پیدائشی پینسل پکڑ کے آئے پیدا، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پینسل کو پکڑنا سیکھا تھا کسی سے، اب آپ سیکھ گئے ہیں تو اب آپ کسی بچے کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے پینسل پکڑتے ہیں اور ایسے لکھتے ہیں۔ تو جب سیکھنے کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، ایک تدریجن جو ہے وہ ایک تعلم کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا ہے، اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان ما یکون کا بیان سکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں ہے۔ وہی حضرت جبریل امین لے کر آتے تھے، ان کا کام صرف وہی کو لانا تھا، اور وہی لے کر آتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے، وہ صرف اور صرف لاتے تھے اور حضور کو سناتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے محبوب آپ کو کرنا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے محبوب آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کو ایمان کیسے محفوظ رکھنا ہے، یہ امت کو بتانا ہے، کیونکہ یہ سب نظام تعلیم امت کے لیے ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب علی اگر آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ جی اس میں دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان بچانے کی دعوت دی کہ محبوب نبی آپ ایمان بچائیں، یہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان کا ایمان تو کہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ایمان کو کوئی ٹھیس پہنچ سکے۔ وہ جو بھی ایمان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب یوں ہی صحابہ نے سیکھا، تابعین نے سیکھا، تبع تابعین نے سیکھا، پھر تبع تابعین نے سیکھا، پھر فقہاء مجتہدین نے سیکھا، اس طرح دین ہم تک پہنچ گیا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب کی عزت کرنی ہے، سب کا احترام کرنا ہے، ہم نے کہیں کسی کی شان میں توہین نہیں کرنی،
چاہے وہ مزارات والے اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک صحابی کی شان ہو، ذات ہو، چاہے اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد ہو، ہم نے سب کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے، اور ہم نے سب کی عزت کرنی، ہم نے سب کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ دین ختم ہو گیا معاذ اللہ، اب سب کچھ خراب پڑا ہوا ہے، کوئی ایک اٹھ کے آتا ہے کہتا جی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا بالکل درست نہیں ہے. درست یہ بات ہے کہ صحیح دین جو آ رہا ہے اس کی شناخت کرنے کا مسئلہ ہے کہ غلط آپ نے پہچاننا ہے اور صحیح کو پہچاننا ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ شناخت کون کرائے گا آپ کو؟ علماء اہل سنت کرائیں گے. جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے نہیں، آپ کسی بھی شعبے میں جب کچھ سیکھنے جاتے ہیں تو کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب کہ کوئی بیٹھے گا تو سیکھے گا، جب بیٹھے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر کے، مثال کے طور پر اگر آپ کو گنگنانا سیکھنا ہے کہ مجھے اچھی سی تلاوت آ جائے، کہ میں اتنے پیارے انداز میں جو ہے تلاوت کروں کہ لوگ جب سنیں تو لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے، تو مجھے بتائیے اس کے لیے کہ گھر میں بیٹھے رہنا کافی ہوگا یا کسی نہ کسی سے؟ آج کل تو جدید دور ہے، چاہے آپ ان کے پاس بیٹھ کر کریں یا آن لائن سسٹم میں کریں یا جس طرح بھی کریں، ان سے آپ کو کنیکٹ ہونا پڑے گا. کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. بغیر کنیکٹنگ کے تو نیٹ بھی نہیں آتا آپ کے پاس. جب آپ نیٹ کنیکٹ کرتے ہیں تبھی نیٹ آتا ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے اولیاء اللہ کا جو ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دنیا میں بنایا ہے، تو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی کے اندر اپنا قرب رکھا ہے. اللہ کے اولیاء کے درمیان قرب رکھا ہے کہ ان کے قریب بیٹھو گے تو میرا قرب پالو گے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس آیت کو آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ سب کی سمجھ میں آ جائے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام یافتہ جو لوگ ہیں نا، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نبی ہیں، صالحین ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ سنگت کرتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے سیکھے گا، وہ بھی انعام یافتہ ہوا. تو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، قرآن مجید نے کہہ دیا. تو اس لیے علماء کا راستہ، یعنی علماء کو جو ہے پا کر ان سے علم حاصل کرنا، یہ بہت ضروری، اور اس راستے پر چلنا یہی دین کا راستہ ہے. اور پھر جب آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے اور جب علماء اہل سنت سے سیکھیں گے تو یہی آپ کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا راستہ ہے.